بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خوبصورت بدکار عورت تھی۔ وہ ایسی حسین و جمیل تھی کہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ اس کے لیے آیا کرتے۔ ایک دن موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح قبض کر لی۔ اب لوگوں نے اس کی میت کو لیا اور اسی کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا۔ رشتہ داروں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو نہیں دفنائیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارے سارے خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بنتی رہی ہے۔ اس لیے بدکار عورت کے رشتہ داروں نے اس کی لاش کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ اللہ پاک سے کلام کرنے کوہ طور جایا کرتے تھے۔ اس بار جب آپ کوہ طور تشریف لے گئے تو اللہ نے فرمایا، اے میرے دوست موسیٰ، ہم سب باتیں بعد میں کریں گے، پہلے جاؤ فلاں جگہ کوڑے کے ڈھیر میں ایک خاتون کی لاش پڑی ہے۔ اس خاتون کی لاش کو غسل دے کر خوشبو لگاؤ اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ اسے دفنا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے کوہ طور سے شہر بابل گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی دیر اس لاش کو تلاش کرتے رہے۔ آخر کار ایک کوڑے کے ڈھیر میں وہ لاش مل ہی گئی۔ اس لاش کے پاس کتے بیٹھے تھے جو کسی کو بھی اس لاش کے پاس نہیں آنے دے رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خاتون کے گھر والوں کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاتون کے گھر والوں سے کہا، تم میرے ساتھ اس لاش کو اٹھاؤ، ہم اس خاتون کی لاش کو غسل دے کر دفناتے ہیں۔ لیکن گھر والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ خاتون کہنے لگی، اے اللہ کے دوست، ہم اس عورت کی لاش کو اٹھانے میں تمہاری مدد ہرگز نہیں کریں گے۔ ہم تو اس خاتون کی لاش کے پاس جانے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس خاتون نے اپنی زندگی میں بدکاری کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کام کے لیے جس کے پاس بھی مدد کے لیے جاتے، سب کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا کہ یہ خاتون بہت بدکار ہے۔ شہر بابل کے کسی بھی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کام میں ساتھ نہ دیا۔ سب کا ایک ہی جواب تھا کہ یہ خاتون بہت بدکار تھی، ہم اس کی لاش کے پاس نہیں جائیں گے۔ اس لیے اے موسیٰ، ہم تمہارے ساتھ اس عورت کو اٹھانے کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ اس کے گھر والوں سے یہ بات سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے پاس گئے اور فرمانے لگے، اے ہارون، اللہ کا یہ حکم ہے۔ پھر دونوں بھائیوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس لاش کو وہاں سے اٹھایا۔ اس کے بعد اس خاتون کو غسل دینا تھا۔ میت کو غسل دینے کے لیے بھی کوئی عورت تیار نہ تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر کی عورتوں کو حکم دیا کہ تم سب مل کر اس میت کو غسل دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی عورتوں نے میت کو غسل دیا۔ پھر دونوں بھائیوں نے میت کو اٹھایا اور قبرستان میں جا کر اس کو دفنا دیا۔ جب دونوں بھائی میت کو دفن کر کے واپس آئے تو لوگوں نے راستے میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک لیا اور سوال کرنے لگے،
اے موسیٰ علیہ السلام، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے کس طرح ایک بدکار عورت کو اتنے دور سے آ کر خود دفن کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں بتلائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شہر بابل کے لوگوں، یہ اللہ کا حکم تھا جس کی تعمیل میں نے کر دی ہے۔ اب جب میں اللہ کے پاس ہم کلام ہونے کے لیے جاؤں گا تو ضرور آپ کے سوال کا جواب اللہ سے دریافت کر کے بتاؤں گا۔ یہ بات سن کر شہر بابل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جانے دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے عرض گزار ہوئے، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ شہر بابل کے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے، میں ان کو کیا جواب دوں؟ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے دوست، یہ خاتون واقعی بہت بدکار تھی۔ اس نے اپنی ساری زندگی بدکاری میں ہی بسر کی ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ یہ خاتون ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی کہ کنویں کے پاس ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ اس خاتون کو کتے پہ رحم آیا۔ یہ خاتون کتے کو پانی پلانا چاہتی تھی اور اس کو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو ہی کنویں میں ڈال دیا۔ یہ دوپٹہ پانی سے گیلا ہو گیا۔ خاتون وہ گیلا دوپٹہ کتے کے منہ میں نچوڑتی رہی، جس کی وجہ سے اس کتے کی پیاس جاتی رہی۔ وہی کتا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، تڑپتا ہوا کتا پانی پینے کے بعد خوش نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس بدکار خاتون کا یہ عمل بہت پسند آیا۔ میں نے ملک الموت کو حکم دیا کہ جاؤ، فلاں کنویں کے پاس ایک عورت ہے، اس کی روح ابھی قبض کرو تاکہ آج کے بعد یہ عورت کوئی بدکاری نہ کرے۔ اور ملک الموت نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ اکبر! اللہ پاک کو اس بدکار عورت کا چھوٹا سا عمل پسند آ گیا، جس وجہ سے اللہ نے بدکار عورت کو مزید گنہگار ہونے سے بچایا اور اسے یہ شرف بھی بخشا کہ اللہ کے پیارے نبیوں نے خود اسے دفنایا۔ ناظرین گرامی، حقوق العباد اچھے طریقے سے نبھائیے اور جانوروں پر رحم کیجیے۔ کیا پتہ کب کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔